فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان الله سبحان الله. صدق الله السلام العظيم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی سرور سربراہ مالک کون و مکان محبوب انس و جاں رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زمان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر سنیچر بعد نماز مغرب دینی اسلامی فکری روحانی اس نشست میں شامل ہونے کی توفیق بخشتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید دینی محفلوں میں شرکت کر کے وہاں سے قرآن و حدیث کی تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آج عنوان سخن کے طور پر میں نے قرآن مجید کی جس حصے کی تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ اللہ کی تم عبادت کرو. اللہ فرماتا بل اللہ فاعبد، اللہ کی عبادت کرو، وکن من الشاکرین، اور جو لوگ شکر کرنے والے ہیں تم ان سا بن جاؤ، شکر گزار بندہ بن جاؤ. دو جملہ جو میں نے تلاوت کی اس میں دو حکم ہے، دو جملہ ہے. اللہ نے پہلے کہا بل اللہ فاعبد، اللہ کی عبادت کرو، اے بندے اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار بندہ بن جا. اللہ ہمیں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ہمیں دل و جان سے اس کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کی توفیق دے.
اللہ نے ہم سے کہا ہے وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا. جو بندے میرے شکر گزار ہیں تو بھی شکر گزار بن جا. اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. فَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرتے رہنا، ناشکری نہ کرنا. ناشکری نہ کرنا. اللہ نے ہمیں شکر گزار بندہ بننے کا حکم دیا ہے اور ناشکرا بننے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. ناشکرا نہ بننا. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعلیم فرمائی ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو اس موقع سے پیش کروں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے ان صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عجبا لامر المومن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا مؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، مومن کی زندگی کا تمام معاملہ جو ہے یہ باعث مسرت، باعث شادمانی، خوشی کا سبب ہے. اس کا ہر معاملہ خوشی کا سبب ہے. اس کی زندگی میں خوشی ہی خوشی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ نعمت کہ اس کی پوری زندگی خوشی میں گزرے، یہ نعمت مومن کے سوا کسی کو میسر نہیں ہے. صرف ایمان والے کو یہ نعمت حاصل ہے کہ اس کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ تو باعث مسرت ہے، اس کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، مومن کے سوا یہ نعمت کسی کو میسر نہیں ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو ان اصابتہ سراء، اگر مومن کو کوئی خوشی میسر ہوتی ہے، شکرا، تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ مومن کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، جزا کا باعث بنتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبرا، تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ معاملہ بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب بنتا ہے. اسے کوئی خوشی کی چیز بھی ہے تو شکر بجا لاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. یعنی خوشی میں بھی اس کے لیے خیر ہے، غمی میں بھی اس کے لیے خیر ہے. مومن کی شان یہ نبی کریم نے بتائی. مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن کی شان باعث اس پر خوشی منانا چاہیے. مومن کی شان نبی نے اجاگر کی. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، خوشیوں سے نوازتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر امتحان لیتا ہے، ابتلا میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش لیتا ہے، تو مومن صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مومنانہ شان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مومنانہ شان پیدا کرنے کی توفیق دے. مصیبت میں بھی ہمارے لیے بہتر ہے اور خوشی میں بھی ہمارے لیے بہتر ہے. شرط یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھولے نہ. اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. مصیبت کے موقع پر
आओ फुगा ना करे, गिरिया वजारी ना करे, सब्र का दामन थामे रहे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि सब्र का दामन मोमिन का थामे रहना फकाना खैरुल लहू, उसके लिए खैर व भलाई का सामान मुहैया करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हर मौके पर अल्लाह की हर नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक दे, आजमाइश पर सब्र पर कायम रहने की तौफीक दे। हमें जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र की तरगीब दिलाई है, शुक्र की तरफ रग़बत दिलाई है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह को पूजते हो, अगर इबादत अल्लाह की करते हो, तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो पाकीज़ा रिज़्क हमने दिया है उसमें से खाया करो, पाकीज़ा रिज़्क खाया करो। मोमिन ईमान लाने के बाद उसकी रूह पाक हो गई है। और मुशरिकों के बारे में कुरान मजीद में है, इन्नमल मुशरिकूना नजिस, मुशरिक नजिस है। मोमिन ईमान लाने के सबब पाकीज़ा हो गया है। पाकीज़ा इंसान के लिए रिज़्क भी पाकीज़ा होना चाहिए। रिज़्क का गंदा होना तो ये नजिस लोगों के लिए है, और नजिस लोग कुरान में ऐलान फरमाया अल्लाह ने, इन्नमल मुशरिकूना नजिस। एक मकाम पर बड़ा बहुत ही अच्छे अंदाज में कुरान ने यह फैसला सुनाया है, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। जो खबीस होता है उसे खबीसा मिलती है, और जो खबीसा होती है उसके हक में खबीस ही होता है, मगर जो तय्यिब होता है, पाक होता है, अल्लाह उसे तय्यिबा अता फरमाता है। और जो औरत तय्यिबा पाकबाज होती है, अल्लाह उसे तय्यिब और पाक मुयस्सर करता है। कुरान ने यह फरमाया है कि पाक लोगों के लिए पाकीज़ा रिज़्क है, पाक लोगों के लिए पाकीज़ा औरत है, खबीस के लिए खबीस रिज़्क है। और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह पर ईमान लाकर तुम निजासत से पाक हो गए हो, सुथरे हो गए हो। कुलू मिम्मा रज़क़नाकुम तय्यिबात, जो पाक रिज़्क हमने दिया है उससे खाओ, वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। खाओ पाकीज़ा रिज़्क और फिर खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो, गाफिल ना हो। जगह जगह अल्लाह ने हमें कुरान मजीद में अपनी नेमतों का जिक्र किया है, अपनी नेमतों का जिक्र करके बंदों को शुक्र के लिए उभारा है, शुक्र का बंदों से मुतालबा किया है। कुरान शरीफ में बेशुमार आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया और फिर कहा अफला तशकुरून, इन नेमतों से हमने तुम्हें माला माल किया है, क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे? आप चंद आयतें मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ वजअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। आप गौर करें, हम और आपको मां के पेट से किसने पैदा किया? अल्लाह ने हमें मां के पेट से पैदा किया। मां का वो पेट जिसमें 1-2 दिन नहीं, अल्लाह ने हमें 9 महीना रखा, और उसी मां के पेट में अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क मुहैया फरमाता रहा। उसी मां के पेट में हमारे जिस्म की परवरिश करता रहा, और उसी अल्लाह ने हमें मां के पेट से पैदा किया। जब उस अल्लाह ने हमें अपने मां के पेट से पैदा किया, जिस मां के पेट में अल्लाह ने हमारी परवरिश की थी, हमारे जिस्म की नशो नुमा की थी, पैदाइश के बाद हमें इतनी ताकत नहीं थी, इतनी सलाहियत नहीं थी कि जिस मां के पेट से अल्लाह ने हमें पैदा किया है उस मां को पहचान सकें। इतनी भी ताकत नहीं थी हमें उस बात को पहचान सकें जिसके नुतफे से हमारी पैदाइश हुई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसने मां के पेट में परवरिश की थी, मां के पेट से बाहर आने के बाद
انسان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے ماں کو پہچان سکے، اپنے باپ کو پہچان سکے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہارا کان بنا دیا، وَالْبَصَرَ آنکھ بنا دیا، وَالْأَفْئِدَةَ دل بنا دیا۔ اب اللہ کے بنانے سے جب اللہ نے ہمیں آنکھ میں روشنی دے دی، کان میں قوت سماعت دے دی، اب ہم جا کے اپنے ماں کو پہچان رہے ہیں، اپنے باپ کو پہچان رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کو پہچان رہے ہیں، اعزا اقارب کو پہچان رہے ہیں۔ یہی تک نہیں، آج جو ہم دنیا میں کما رہے ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں، معاش میں جڑے ہوئے ہیں، رزق کیسے حاصل ہوگا، کون سا طریقہ استعمال کیا جائے، اس طریقے کو بھی ہم ان آنکھوں اور کانوں سے جان رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ورنہ ہمیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اپنے ماں کو بھی پہچان سکے۔ اللہ قرآن مجید میں اس نعمت کا اظہار کر رہا ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جان رہے تھے۔ ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے تمہاری حالت یہ تھی، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس اللہ نے تمہارے لیے کان بنا دیا، تمہاری آنکھیں بنا دی، تمہارا دل بنا دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ہم سے شکر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو جس نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا، اس حال میں کہ تم اپنی ماں کو بھی نہیں پہچان رہے تھے، کسی چیز کو نہیں پہچان رہے تھے، اس نے تمہارے لیے آنکھیں، کان، دل بنا دیا۔ لعلکم تشکرون، اے میرے بندو کیا تم میرا شکر نہیں ادا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ہم سے شکر کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر ہم شکر میں کوتاہی کرتے جا رہے ہیں۔ اس بات کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مومنون میں ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہارے لیے کان، آنکھ، دل بنایا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم میں سے تھوڑے ہی اس کا شکر کرتے ہیں، تھوڑے بندے کو شکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما دے جو اللہ کے شکر گزار ہیں، جو اللہ کے شکر گزار ہیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور بندوں سے شکر کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک آیت اور میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن زیادہ سے زیادہ سننے کی توفیق دے کہ قرآن کی تلاوت سنتے سنتے اس دل میں جو زنگ لگ گیا ہے، اس دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ گناہ کرتا ہے انسان تو دل میں ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، گناہ بڑھتے رہتے ہیں، گناہ بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ کے قرآن کی تلاوت میں وہ تاثیر ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کی تلاوت سننے سے وہ زنگ دھیرے دھیرے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے، نشانی کسی چیز کی ہوتی ہے، اس نشانی سے انسان اس کو پہچانتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، تو انسان بتاتا وہ ایسا ہوگا، اس کی نشانی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ مجھے پہچاننا ہے تو میری نشانیوں کو دیکھو، میری یہ نشانیاں ہیں۔ وہ بن آیات ہی اللہ نے فرمایا میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جعل لکم اللیل والنہار، اللہ نے تمہارے لیے رات بنایا اور دن بنایا۔ رات اور دن کی پیدائش کو اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کو پانا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس رات اور دن میں غور و فکر کرو، اسی غور و فکر سے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رات دن کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رات دن کس لیے پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم رات میں آرام حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، دن کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تم اللہ کا فضل، اللہ کا رزق، اللہ نے جو رزق میسر کیا ہے وہ دن میں تم حاصل کرو، دن میں اللہ کی رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، اور رات میں جب تھکے ہارے واپس آؤ تو اپنے جسم کو آرام دو۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بتا رہا ہے، اے لوگو یہ رات کی تاریکی میں نے اس لیے بنائی ہے کہ جسم میں دن میں جو تم معاش میں کوشش کرتے ہو اس کوشش میں تمہارا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے، تکان غالب آتا ہے، رات کے اس حصے میں اپنے جسم کو آرام دے دو۔ اور دن اس لیے اللہ نے بنایا تاکہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق لکھ رکھا ہے اس رزق کی حصول کی کوشش میں لگو، اس رزق کے حصول کی کوشش میں لگو۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان نعمتوں کا ذکر کر کے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، بلکہ اللہ نے فرمایا وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ، اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو، دن میں اس کا فضل تلاش کرو۔ لعلکم تشکرون، اے بندو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بندوں سے شکر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم بِالرَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے پاس بارش کی خوشخبری لیتے ہوئے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس سے تم لذت حاصل کرتے ہو، اس سے تم آرام پاتے ہو، اپنے جسم کو تازگی بخشتے ہو، اور پھر وہ بارش کی خوشخبری وہ ہوائیں لے کر آتی ہیں، بارش سے تمہاری فصل لہلہاتی ہے، وہ فصل تمہاری زندگی کی بقا کا معیار ہے، اس سے تمہاری زندگی باقی رہتی ہے، اور پھر اس بارش کی وجہ سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور کشتیوں سے تم ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ آسانی سے لے جاتے ہو۔ اگر کشتیاں سمندر پر نہ چلیں تو تمہاری زندگی کی بقا مشکل ہو جائے، اس لیے کہ ہر چیز ہر جگہ میسر نہیں ہے، ایک انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کا سینہ چیر کر، سمندروں کا سینہ چیر کر اس پر کشتیوں کے چلنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے کشتیاں ہمارے حکم سے چلتی ہیں تاکہ تم ہمارا رزق حاصل کرو، میرا فضل تلاش کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہارے لیے یہ نعمتیں میسر کی ہیں، تازہ ہوائیں دی ہیں، وہ ہوائیں بارش لاتی ہیں، اور سمندر میں کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا رزق حاصل کرو۔ لعلکم تشکرون، کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اے لوگو، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ہم سے اپنے شکر کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے مطالبے پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے جو بھی نعمت ہمیں میسر کی ہے ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ ایک بڑی نعمت دیکھیں قرآن مجید میں، اس کا بھی ذکر ہے، پانی۔ پانی اتنی عظیم نعمت ہے کہ پانی اگر انسان کو میسر نہ ہو تو انسان پھر جی نہ پائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ تو وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اچھا بتاؤ وہ پانی جسے تم پیتے ہو بادل سے اسے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے۔ جب ہمیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے اتارا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اتارا یا ہم نے اتارا، پھر اللہ فرماتا ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو وہ جو شیریں میٹھا پانی ہم نے تمہیں پینے کو دیا ہے ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں۔
ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ ان عظیم نعمت پانی کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے وہ پانی جسے تم پیتے ہو، بھلا بتاؤ بادل سے اسے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، مگر اللہ نے ہمیں شیریں میٹھا پانی عنایت کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فلولا تشکرون، اے میرے بندو پھر بھی تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ہم بندوں سے شکر کا مطالبہ کر رہا ہے، اور ہم بندے ناشکرے بنے چلے جا رہے ہیں، ناشکرے بنے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں شکر کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کو شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ اس کی ذات بے نیاز ہے۔ وہ تو ہم سے شکر کا مطالبہ کر کے ہماری نفع کا سامان کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا، قرآن میں یہ حکم فرما دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ نے جو شکر کا مطالبہ کیا ہے اسے شکر کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، ہم تمہیں اور نعمتوں سے نوازتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکروں کی خیر نہیں ہے۔ انبیاء کرام حضرت آدم کے زمانے سے آتے رہے، آخری نبی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو گئی۔ انبیاء کی بعثت کی جن لوگوں نے قدر نہ کی، ناشکری نہ کی، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ آپ دیکھ لیں قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام آئے، ان کو نیکیوں کی دعوت دی، مگر لوط کی قوم نے حضرت لوط کو جھٹلایا، ان کی قدر دانی نہیں کی، ناشکری کی۔ اللہ نے ایک نعمت سے نوازا تھا، انہوں نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے، ان کی زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا، انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ بچا صرف وہی جو اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، جنہوں نے انبیاء کرام کی قدر دانی کی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے انبیاء کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا علی لوط، تو ہم نے لوط کی قوم پر پتھر برسائے سوائے قوم حضرت لوط کی خاندان والوں کے، یا ان کے جو فرما بردار رہے، جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا، اور جنہوں نے ناشکری کی اللہ نے پتھر برسا کر عذاب دے کر انہیں برباد کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے جو شکر گزار بندے تھے ان کے تعلق سے فرماتا ہے نجیناہ بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، لوط علیہ السلام کی جنہوں نے قدر دانی کی، جنہوں نے وفاداری کی، جنہوں نے اطاعت و فرما برداری کی، اللہ فرماتا صبح کے وقت ہم نے انہیں نجات دی، یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم شکر گزار بندہ کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اسے نجات دیتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام ایک مدت تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، ان کی قوم نے ان کی قدر نہیں کی، ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان میں سوائے فرما برداروں کے کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہر نعمت پر شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھروسہ نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ مجھے اللہ کو دکھاؤ، کھلم کھلا دکھاؤ، جب کھلم کھلا دکھاؤ گے تب مانیں گے۔ اس گستاخی کی وجہ سے، اس نا قدری کی وجہ سے اللہ نے بجلی کی کڑک کا عذاب نازل کیا ان پر، اور وہ سب کے سب مر گئے، سب کے سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی،
تو ایک دن ایک رات مرنے کے بعد نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعدکم من بعد موتکم، کہ ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، کیا تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے؟ میرا شکر ادا نہیں کرو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت سے، زندگی کی نعمت، دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت، علم کی نعمت، قوت کی نعمت، طاقت کی نعمت، جو بھی نعمت، ہر نعمت پر اللہ کا مطالبہ ہے کہ بندہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شکر گزار بندہ کی اتنی خوبی ہے، ایک بہت پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تائید میں ایک حدیث پڑھوں گا کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے، ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول خصلتان من کانتا فی کتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن لم تکونا فی لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدى به ونظر فی دنیاہ الی من ہوا دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ به علیہ کتبہ اللہ شاکرا صابرا ومن نظر فی دینہ الی من ہوا دونہ ونظر فی دنیاہ الی من ہوا فوقہ فآصف علی ما فاتہ منہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے اندر دو عادت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شاکر بھی لکھے گا اور صابر بھی لکھے گا۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں کو سنا جس میں اللہ نے ہم سے کہا کہ تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، کہا کہ نہیں کہا؟ اور نبی کریم ہمیں بتا رہے ہیں اپنے اندر دو عادت ایسی پیدا کر لو، اگر وہ دو عادت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تمہیں شکر گزار بندہ بھی بنا دے گا اور صبر کرنے والا بندہ بھی بنا دے گا۔ اور یاد رکھو اگر تمہارے اندر وہ عادت نہیں ہوگی وہ دو، تو تم نہ شکر کرنے والے ہوگے نہ صبر کرنے والے ہوگے۔ نبی کریم وہ دو عادت بتاتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں من کانا یہ خصلتان من کانتا فی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو عادت ایسی ہیں جس میں ہو کتبہ اللہ شاکرا صابرا، اللہ اسے شاکر بھی بنائے گا صابر بھی بنائے گا۔ ایک عادت من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، کہ جب کوئی انسان اپنے دین کو دیکھے کہ میرے اندر دین کتنا ہے، اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے جو زیادہ دیندار ہے اس کی طرف نظر کرے گا، اپنے دین کا جب جائزہ لے، اپنے دین کے معاملے میں جو اس سے بڑا دیندار ہے اس کی طرف نظر کرے اور اس کی پیروی کرے۔ جس میں یہ عادت ہوگی کہ اپنے دین کے معاملے میں اس کی نظر ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں پر ہو اور اس کی پیروی کرے، اور جب دنیا دیکھے کہ میرے اندر دنیا کتنی ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ جب دنیا کا معاملہ ہو کہ میرے پاس کتنا مال و دولت ہے تو جو اس سے کم ہے اس کو دیکھے، اور اللہ نے جو اس سے زیادہ اس کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ غور کریں کتنی پیاری عادت نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جس کے اندر اپنے دین کے معاملے میں دیکھے کہ مجھ سے زیادہ دیندار کون ہے اور اس کی پیروی کرے، اپنے آپ کو کم سمجھے تو میں تو کچھ بھی دیندار نہیں ہوں، اور اپنے سے بڑا جو دیندار ہے اس کی طرف نظر کرے کہ وہ ہم سے بڑا دیندار ہے، اللہ اس کی طرح ہمیں بھی بنا دے، اس کی اتباع پیروی کرے۔ ایک عادت۔ اور جب دین دیکھے تو یہ نہ دیکھے کہ میں محلے میں سب سے بڑا ہوں، نہیں، یہ دیکھے
کہ اللہ نے دیکھو اللہ نے یہ چھوٹا ہے، اس سے زیادہ مجھے فضیلت دی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اپنے سے بڑے کی طرف نہیں دیکھے کہ اللہ نے اسے دیکھو کتنا مالدار بنایا ہے، میں بھی اس سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں، محلے میں اس کی دولت ہے، اس کی شہرت ہے، اس کی طرح میں بھی بننا چاہتا ہوں، اس کا جتنا روب و دبدبہ ہے اس کے روب و دبدبہ کی طرح میرا بھی روب و نہیں، نبی نے فرمایا کہ اپنے کمزور کو دیکھو کہ اللہ نے اس کمزور سے زیادہ تمہیں فضیلت بخشی کی ہے۔ تو جو بندہ اس پر نظر کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اسے شاکر بھی بنا دے گا، اسے صابر بھی بنا دے گا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بن جائے گا اور اللہ کا صبر کرنے والا بندہ بھی بن جائے گا۔ اور جس کے اندر یہ عادت ہو کہ اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، ارے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھتا ہوں، وہ تو داڑھی بھی نہیں رکھتا، میں تو داڑھی رکھتا ہوں، اگر اپنے سے کم کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں دین کے معاملے میں اپنے سے کم دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھے، اللہ نے اسے 4 کار اس کے گھر میں ہے، 6 منزلہ اس کی بلڈنگ ہے، اس کی الگ سے پراپرٹی ہے، اپنے سے اوپر کو دیکھے اور پھر افسوس کرے اس پر، اور اس پر افسوس کرے کہ ہمیں یہ نہیں ملا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اسے شاکر بنائے گا نہ اسے صابر بنائے گا۔ تو کتنی اچھی پیاری 2 عادتیں نبی کریم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی سکھائی ہوئی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اچھے کی طرف نظر رکھیں، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کی طرف نظر رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ کے نزدیک ہم شکر گزار بھی ہو جائیں گے اور صبر پر قائم رہنے والے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 عادتوں کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور دیتا رہے گا۔ ایک پیاری حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی ہے، دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ایک مقام پر ہم لوگوں نے قیام کیا، مقام عزوزہ، وہاں قیام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تھوڑی دیر دعا کی، دعا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے اور نبی کریم نے سجدہ لمبا کیا، سجدے سے جب اٹھے تو نبی کریم نے پھر ہاتھ اٹھا کر تھوڑی دیر دعا کی اور پھر سجدے میں چلے گئے، پھر سجدہ لمبا کیا، سجدے کو لمبا کیا، جب سجدے سے کھڑے ہوئے تو پھر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی اور تھوڑی دیر دعا کرنے کے بعد پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے کو لمبا کیا، سجدے سے پھر سر اٹھایا تو آپ نے کہا، ارشاد فرمایا، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1/3 امت کی بخشش کا حق دے دیا تھا، اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی تھی، اس کے شکر کے لیے میں نے سجدہ کیا تھا، اس کے شکر کے لیے میں نے سجدہ کیا تھا، اور جب میں شکر ادا کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، تو اللہ نے مجھے 2/3 امت کی بخشش کا پروانہ سنا دیا۔ تو نبی کریم کو جب یہ دوسری نعمت ملی تو نبی کریم نے پھر شکر میں سجدے کے اللہ کے شکر کے لیے اللہ سجدے میں سر رکھ دیا، اور جب شکر کا سجدہ ادا کر کے اٹھے تو پھر دعا کی کہ اے اللہ میری جو باقی امت ہے اس کی بخشش بھی فرما دے، تو نبی کریم نے باقی امت کی بخشش کا بھی پروانہ سنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت جب ملی تو آپ نے پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ آپ غور کریں کہ نبی کو نعمت مل رہی ہے اور نبی ہر نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں، اور شکر کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پھر نبی دعا کر رہے ہیں تو اللہ اور نعمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے، پھر نبی شکر کر رہے ہیں تو اللہ اور نعمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا
کرتا ہے اللہ اپنی نعمتوں سے اسے اور نوازتا رہتا ہے، اور نوازتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، اپنا شکر گزار بندہ بنا لے کہ شکر میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو یہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے ناشکری کی تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا سراہا ہوا ہے، اسے اس کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ان کے وزیر تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں، ایک پلک جھپکنے میں جتنا وہ اس سے بھی کم وقت میں بلقیس کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو حضرت سلیمان عرض گزار ہو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ ہماری آزمائش لینا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن کفر فانما یشکر اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی کریم، اللہ فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ کریم ہے، بے نیاز ہے، اسے شکر کی حاجت نہیں ہے، اسے شکر کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ جو ہم سے شکر کا مطالبہ کر رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے، اللہ ہمیں اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر موقع پر شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نعمت ملنے پر شکر ادا کرے۔ شکر کا ایک اور طریقہ نبی کریم نے ہمیں بتایا، ایک اور موقع، ایک اور انداز ہے۔ شکر کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح بھی آپ شکر ادا کریں گے، منی انعام دینے والے خداوند قدوس کی آپ جس انداز میں تعریف کریں وہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کو یاد کریں وہ اللہ کا شکر ہے۔ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ شکر کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ 2 رکعت نفل نماز بھی شکرانے کی ادا کی جاتی ہے، اس طرح بھی شکر ادا ہو جائے گا۔ آپ اللہ کی نعمتوں کے شکر میں صدقہ خیرات کریں، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ غریبوں کو کھلائیں، مسکینوں کی مدد کریں، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ آپ اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیں، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ اور سجدہ تو نماز اہم العبادات ہے اور اس میں بھی سب سے اہم رکن سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی بات آتی، کوئی خوشی کی خبر لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جاتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے۔ ان ابی بکر رضی اللہ عنہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء امر سرور او یسر به خر ساجدا شاکرا للہ تعالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی تو نبی کریم اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے سجدے میں سر رکھ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا شکرانے کا سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا شکر کا ایک اور موقع حدیث شریف میں ہے۔ شکر کا ایک موقع یہ ہے کہ آپ اپنے سے کسی کو کمتر پائیں، آپ تندرست ہیں، آپ کے سامنے کوئی اپاہج آ گیا، آپ کو اللہ نے آنکھوں میں روشنی دی ہے، آپ کے سامنے کوئی اندھا نابینا آ گیا، آپ صحت و تندرست ہیں، کوئی کمزور انسان آپ کے سامنے آ گیا، آپ عالم ہیں، آپ کی نظر کسی جاہل پر پڑی، تو یہ مقام بھی اللہ کے شکر کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھوں میں روشنی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے، یہ موقع بھی شکر کا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے ان ابی جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو جعفر سے روایت ہے ان ابی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا من النواشین فخر ساجدا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک پست قامت، ایک ناٹا انسان، بونا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں،
ایک پست قامت انسان آیا تو نبی کریم سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ کے شکر کے لیے سجدے میں سر رکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موضوع قد و قامت، مناسب قد و قامت عنایت فرمایا ہے۔ ایک انسان پست قامت، چھوٹا انسان نبی کی بارگاہ میں آیا تو نبی نے اس کو دیکھا تو اللہ کا شکر بجا دیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے مناسب قد و قامت والا بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے سے کسی کو کم پاؤ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، دیکھو کہ تمہارے سامنے بے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں علم والا بنایا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت بنایا ہے، تمہاری نظر کسی غریب پر پڑے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے۔ اگر تم کسی اندھے کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے آنکھ میں روشنی عطا کی ہے۔ کسی اپاہج کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے تمام اعضاء کو صحیح سالم بنایا ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ بھی شکر کا موقع ہے، یہ بھی شکر کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شکر کے ہر موقع پر اللہ کا شاکر بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا، شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔